اور پورے قرآن کریم کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ کتنی مرتبہ آیا ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ پورے قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر یہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں۔ وہو علی کل شیء قدیر یہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ ہم فیہا خالدون یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے، یہ کہاں اور کتنی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ہم فیہا خالدون پورے قرآن مجید میں 16 مرتبہ ہے۔ مقامات پڑھوں؟ 2-3 مقامات سنا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو دم بخود ہوں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں۔ جی فرمائیے، بسم اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اچھا، قرآن کریم میں صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہم فیہا خالدون ہے، یعنی واو کے ساتھ، وہ کون سی جگہ ہے؟ قرآن مجید میں ہم فیہا خالدون تو 16 مرتبہ ہے، اور وہم فیہا خالدون پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے آخر میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حافظ بلال سے ایک اچھا، سوال یہ کر لیتے ہیں۔ سدیس صاحب کو تھوڑا سا جی جی، ان کی ماشاءاللہ طرز جو میں۔ یہ تھوڑا سا زور دیتے ہیں جب، تو ایسا لگا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ انہی کو فالو کرتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس کو، ماشاءاللہ۔ جی آپ فرمائیں۔ ایک سوال یہ ہے حافظ بلال سے، اگر اجازت ہو، جی جی، کہ وہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ میم کا حرف استعمال ہوا ہے؟ جی حافظ بلال صاحب، ویسے تو آپ چھوٹے ہیں لیکن کئی کھرے آپ کے سامنے کھوٹے ہیں، چلیں آپ بتائیں۔ ایسے 2 آیتیں ہیں جس میں 36 مرتبہ میم ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ یہ میں محمد شکیل بات کر رہا ہوں۔ جناب ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، یہ بچے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہے بڑا اچھے انداز میں، ماشاءاللہ۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی ایک سوال کر لوں ان سے، جی فرمائیے۔ اگر اجازت ہو تو۔ جی جی فرمائیے۔ یہ سوال ہے میرے سورۃ انفال سے متعلق، جی کہ سورت یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے حافظ بلال صاحب نام بتایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد یہ اس سے سوال ہے مجھے کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 40 مجھے سنا دیں، اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا ریورس میں آ جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 40 اور پھر تھوڑا سا پیچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منزل نمبر 2 میں 5 پارے، 695 آیات، 86 رکوع، 91 صفحے اور 5 صورتیں ہیں۔ اس منزل میں 3 سورت مکی اور 2 سورت مدنی ہیں۔ پارہ نمبر 9 میں 159 آیات، 18 رکوع، 18 صفحے اور 2 صورتیں ہیں۔ اس پارے میں 1 سورت مکی اور 1 سورت مدنی ہے۔ سورۃ الانفال مدنیہ، سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 75 آیات اور 10 رکوع ہے۔ رکوع نمبر 5 میں 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ 39۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ 38۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم 37۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ 36۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 35۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ 34۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا 33۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ماشاءاللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی حافظ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے پیش ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے زبر ہیں، ذرا کچھ ناظرین کو بتائیے۔ قرآن مجید میں زبر 53,223 مرتبہ استعمال ہوا،
زیر 39,582 مرتبہ استعمال ہوا ہے، پیش 8,804 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مد 1,771 مرتبہ آیا ہے، ماشاءاللہ۔ نقطے کتنے؟ نقطے 1,05,684 مرتبہ۔ واہ واہ۔ اچھا، لفظ اللہ یہ کون سی آیت ہے جس میں بہت زیادہ؟ ایک تو مکمل پوری صورت ہے سورہ مجادلہ، جس میں لفظ اللہ 40 مرتبہ استعمال ہوا اور ہر آیت میں ٹھیک ہے، لفظ اللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ مجادلہ میں کل 22 آیتیں ہیں، سورہ مجادلہ کی 22 آیت میں لفظ اللہ 5 مرتبہ استعمال ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جی، اس آیت میں لفظ اللہ 6 مرتبہ استعمال ہوا، سبحان اللہ، اور سبحان سورہ مزمل میں 20 آیتیں ہیں، سبحان اللہ، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں لفظ اللہ 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، باتیں تو بہت ساری کرنے کو ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں حافظ اسد اللہ صاحب آپ کا اور حافظ محمد بلال صاحب آپ کا۔ جی تو نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کریں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سارے پروگرامز انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں بس پروگرام ختم کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، تاکہ اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ان بچوں کو یہ جو ماشاءاللہ ہیرے ہیں، ہیرے، ان کو کیا بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملا؟ مثال کے طور پر مطلب عرب دنیا میں کوئی سفر اگر انہوں نے کیا ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، یہ بات بہت آپ نے اچھی پوچھی ہے، اصل جیت کا مفہوم تو یہی ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت افسوسناک بات ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ امت مسلمہ کے لیے پاکستان کو لیڈری اور قیادت کا موقع مل سکتا ہے، وہ مظاہرہ پیش کر سکتے ہیں ان بچوں کو پیش کر کے۔ میں اس موقع پر مثال دینا چاہوں گا، دبئی کے اندر ایک مرتبہ باقاعدہ قرآن کریم کا مقابلہ ہوا تھا، لیبیا کے صدر نے اس بچے کو جو دبئی کے اندر مقابلہ جیت کر کے آیا تھا، خود جا کر کے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، اور لیبیا کی پوری عوام ایئرپورٹ پر اس بچے کے استقبال کے لیے موجود کھڑی تھی۔ مفتی صاحب، اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے صدر ان کا استقبال کریں گے، یہ مت رکھیے گا، یہ مت رکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مت رکھیے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے، ریس اور دوڑ میں آگے نکلنے والے، زیادہ وزن اٹھانے والے اور تیرنے والے اور فلاں فلاں، ان کو گولڈ میڈل، انعامات، ثقافتی طائفے اور فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے لمبے چوڑے انعامات ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کسی چیز کی چاہت ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر آپ حیران ہوں گے، ائمہ حرمین نے ان بچوں کی دعوتیں کی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسجد قباء میں پروگرام ہوا ہے، سعودی عرب کے 4 چینلز پر ان بچوں کے باقاعدہ پروگرام ہوئے ہیں، جیسے آج کالز آئیں، وہاں پر باقاعدہ عربی ٹرانسلیشن اور ترجمان کا انتظام کر کے سوالات کیے گئے، مدینہ منورہ کے ریڈیو پر ان کے سوالات اور پروگرام نشر ہوئے، وہاں اشتہارات تک لگے، جبکہ عرب دنیا میں ایسا نہیں ہوا کرتا عام طور پہ، لیکن میسیجز کے ذریعے سے لوگوں کو اعلانات کر کے پھر وہاں کے شیوخ نے ان بچوں کا بہت اکرام کیا، جس سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو وہاں کے لوگ عرب دنیا کے اندر سعودی عرب کا ایک میں تذکرہ کر سکتا ہوں، ان لوگوں نے جس طرح سے قدر افزائی کی ہے، اور اب یہاں کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔